ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب بین الاقوامی اور ملکی میڈیا کی نظریں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور یہ بات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دفاعی معاہدے سے جو علاقائی صورتحال ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی اور اس کے مضمرات اور اثرات جو ہیں وہ ریجن پر کیا ہوں گے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسے میں لاہور کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے جس نے نہ صرف ملک کے جو سیاسی کینوس ہے اس کے اوپر خدشات اور افواہوں کو نیا ایک رخ دیا ہے، جنم دیا ہے، اسی طرح اس ملاقات نے ملک کا جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر بھی ہلچل مچا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ملاقات کسی اور کے درمیان میں نہیں بلکہ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری اور محسن نقوی جو ہے یعنی کہ وزیر داخلہ کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جو ان کا جو میڈیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ انتہائی قومی امور جو ہیں اور جو سیاسی جو صورتحال ہے اس پر بحث کی گئی ہے، بات چیت کی گئی ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ معاملہ وہی بحث ہے، وہی بات ہے جو محسن نقوی صاحب جو ہیں ملک میں پہلے ہی ریویل کر چکے ہیں، سب کے سامنے لا چکے ہیں، یعنی ملک کے اندر نئے صوبوں کا قیام، صدارتی نظام یا پھر ون یونٹ۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر، اس کو تقویت ملی ہے اس ملاقات سے، اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی نے یہ پیغام جو ہے یہ ضرور دیا ہے کہ مقتدر حلقے اپنی پوزیشن سے پچھڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک کو اگر چلانا ہے، ملک کے اگر نظام کو بہتر کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو نئے صوبے ہیں اس کی بحث کو یہی نہیں روکنا بلکہ اس کے اوپر کوئی عملی شکل جو ہے اس کو دینا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں سنی، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا اس حوالے سے ہمیں زیادہ کنفرم تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید جو ہے چل رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ اہم بات ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ دوسری ملاقات ہے۔ اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ 30 جولائی کو کراچی میں بلاول ہاؤس میں ہوئی تھی، اور اس وقت یہی بتایا گیا ہے کہ یہی پیغامات جو تھے صدر آصف علی زرداری صاحب کو پہنچائے گئے تھے اور ان پر مزید غور و خوض کرنے کی جو ہے درخواست کی گئی تھی۔ صدر آصف علی زرداری اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ملک کے آئینی ڈھانچے میں جتنی بھی تبدیلیاں اب تک آ چکی ہیں اور اس کے جو بھی اثرات ملک پر ہوئے ہیں اس میں ان کی ایک کلیدی حیثیت ہے، اور اگر نئے صوبوں کی بات کی جائے یا صدارتی نظام کی تو پھر چونکہ بطور صدر جو ہے ان کا ایک اہم جو ہے کلیدی کردار ہے، اور اس کلیدی کردار کی وجہ سے پارلیمنٹ اگر کوئی تبدیلی لاتی ہے، پارلیمنٹ اگر کوئی بل پاس کرتی ہے تو پھر فائنل سائن جو ہوں گے صدر آصف علی زرداری صاحب کو کرنے ہیں، اور اگر یہ ملک صدارتی نظام کی طرف جاتا ہے تو پھر صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ کیا اقدام کرتے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بحث بھی چھڑ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام لانے کے لیے ہی یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور شاید کوئی مصر کا سٹرکچر ہے، مصر کا جو نظام ہے اس سے یعنی اس میں انسپریشن لے کر پاکستان کے اندر اس نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سوال اس کا جواب ابھی آنا باقی ہے کہ کیا یہ مصری نظام کی جو کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے وہ مکمل طور پر تبدیلی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں مقتدر حلقے، یا وہ لوگ جو ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئر، یا پھر اس میں کوئی جزوی تبدیلی لا کر باقی جو سسٹمز ہیں دنیا بھر میں ان سے بھی کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصر کے اندر اس وقت ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل سیسی کی حکومت ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے تمام اختیارات کو، تمام انتظام کو اپنی ذات کے اندر مرکوز کر لیا ہے، اور اگر مصری نظام کی بات کی جائے تو وہ سارا کا سارا اس وقت جنرل سیسی کے انڈر ہے، یعنی جنرل سیسی جن کا پورا نام جو ہے عبد الفتح السیسی ہے، ان کی حکومت کے انڈر ہے، اور وہاں پر جتنے بھی گورنر بھی لگائے جاتے ہیں صوبوں کے تو وہ بھی براہ راست جنرل سیسی جو ہیں ان کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مزید کیا ہے، تاہم اگر پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے تو اس کا لازمی مطلب یقیناً مصر جیسا نظام تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس میں اختیارات دوبارہ وفاق میں منتقل کر دیے جائیں، صوبوں کی مختاری محدود کی جائے، گورنر یا مقامی انتظامیہ کو مرکز کے ذریعے چلایا جائے تو یقیناً یہ مصر کے نظام کے ہو بہو تو نہیں ہوگا، لیکن جزوی طور پر اس نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر صدارتی نظام جو ہے اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی ملک میں اختیارات مسلسل مرکز میں جمع ہونے لگے، صوبوں کی خود مختاری محدود ہو اور انتظامی فیصلوں پر مرکزی حکومت کا غلبہ بڑھ جائے تو اس میں مصر جیسے زیادہ مرکزی نظم و نسق کی بعض خصوصیات نظر آ سکتی ہیں۔ تاہم پاکستان میں ایسا کوئی بنیادی آئینی ڈھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ پارلیمان میں آئینی ترمیم، وسیع سیاسی اتفاق رائے اور عدالتی جانچ جیسے مراحل ناگزیر ہیں۔ پاکستان میں
نئے صوبوں پر بحث ضرور موجود ہے، لیکن اسے اس وقت مصر کے ماڈل کی ہو بہو نقل یا اس کی طرف یقینی پیش رفت قرار دینا شواہد سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ جزوی طور پر بڑھتے مضبوط صدارتی نظام لانے کے امکانات کو خارج امکان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس پاکستان کا آئین ایک وفاقی پارلیمانی نظام پر مبنی ہے، جس میں 4 صوبے آئینی اختیارات رکھتے ہیں۔ خاص طور پر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تعلیم، صحت اور دیگر کئی شعبوں میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ اس لحاظ سے پاکستان کا ڈھانچہ مصر سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ جہاں تک مصر کا تعلق ہے تو مصر میں اس وقت 27 گورنریٹس ہیں اور اختیارات کا بڑا حصہ مرکزی حکومت اور صدر کے دفتر کے پاس ہے۔ گورنرز کا تقرر بھی صدر کرتے ہیں، اس لیے مقامی حکومتیں وفاقی اکائیوں کی طرح خود مختار نہیں بلکہ مرکزی حکومت کے ماتحت انتظامی ادارے ہیں۔